خواب میں مسلسل سانپ آتا ہے مجھے اور میرے چھوٹے بچوں کو بھی، اس کا ہم کیا کریں؟ اسپرے لے کے سویا کریں ساتھ میں. میں نے بتایا خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں. جب دن میں انسان پریشان ہوتا ہے نا تو خواب میں سانپ بچھو آتے ہیں. تو جن خاتون کو روزانہ خواب میں سانپ آ رہے ہیں یہ بھی پریشان ہیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہیں. پریشانی بعض دفعہ یا تو سسرال کی طرف سے ہوتی ہے یا شوہر کی طرف سے ہوتی ہے یا کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے. بعض دفعہ صحت کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن صحت خراب ہوتی ہے. یہ جب ہمارے باڈی میں بہت سی چیزیں جو ایب نارمل ہوتی ہیں نا سوتے ہوئے میں وہ اپنا کسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں. پیٹ میں جب بھی گیس ہوگی ڈرونے خواب لازمی آئیں گے. یہ بتا دوں میں نے بتایا نا کہ میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کروں گا، جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا. جب بھی پیٹ میں گیس ہوگی اور آپ سوئیں گے قبض ہوگا تو خواب کبھی بھی سیدھے نہیں آئیں گے. آپ کو چڑیلیں بھی آئیں گی، بندر بھی آئیں گے، سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے. آپ کبھی بلڈنگ سے گر رہے ہوں گے اور سڑک پہ پہنچنے سے پہلے آپ کی الحمدللہ آپ سے جائے گی. یہ ہوتا ہے. تو لوگ ان کی تعبیروں میں لگ جاتے ہیں. تو اتنا زیادہ ان خوابوں سے 2 گولی کارمینا گرم پانی کے ساتھ رات کو کھا کے سوئے تو یہ خواب انشاءاللہ حقیقت بتا رہا ہوں. اسی طرح جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں آکسیجن کی کمی ہے، اس میں چاروں طرف سے پیک ہے، ڈرونے خواب آئیں گے لازمی. روزانہ آپ کو ایسا خواب آئے جیسے کوئی گلا گھوٹ رہا ہے یا آپ گر رہے ہیں. کیونکہ جسم جب پریشان ہوتا ہے نا تو خواب میں وہ کچھ جو ہے نا وہ عالم مثالی یعنی اس کی صورت مثالیہ بن کے پیش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں اپنے ارد گرد یا تو سسرال سے کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. میاں صاحب کی طرف سے کوئی پریشانی ایسی خاتون کو مل رہی ہے میاں صاحب کو سمجھائیں وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تاکہ مجھے خواب میں سانپ بچھو آنا ختم ہو جائے. یعنی آپ اتنی ذہنی ٹینشن دے رہے ہو. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دیکھیں کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے، بی پی تو نہیں ہائی ہو جاتا سوتے ہوئے بہت زیادہ. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. خواب میں پھر وہی خواب آ گیا بھائی. مکڑی اور شیر آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو میں نے ابھی بتایا. پر جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو 2 فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان پر کیا ہوا ہے، دوسرے نے بتایا جادو ہوا ہے. کس نے کیا؟ جی محمود لبید ابن اسم نے کیا. کہاں کیا ہے؟ فلاں جگہ کیا. بنو زریق کا ایک کنواں تھا وہاں کیا ہے. کس چیز پہ کیا ہے؟ ایک چیز کا سوال ایک فرشتہ پوچھتا دوسرا جواب دیتا. کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جس میں بال مبارک تھے ان بالوں کو لے کے کیا ہے اور اس میں گریں لگائی ہیں. تانت میں جو ہے جو کھجور کی ایک دھاگا ہوتا ہے، تانت کھجور کے دھاگے سے بنتا ہے، وہ اس میں گروں میں کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر یہ سب کچھ آپ نے وہ جادو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو پہلی تو میں آپ کو اس سورت کے ضمن میں بتاؤں گا جادو کیا ہے. دیکھیں جادو کا آج کل بڑا زور ہے. فلاں جادو ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے ساس پہ کر دیا، فلاں نے ڈمکانے پہ کر دیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے ہے. اسباب ضعیفہ کہتے ہیں کہ ان اسباب میں سے ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا تو ہر کام کے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی پیاس بجھے گی نہیں جب تک پانی نہیں پیئیں گے. تو جب آپ پانی پیئیں گے تو پیاس فوراً بجھ جائے گی، آپ کی لازمی بجھتی ہے، اللہ کی عادت ہے. بھوک کے وقت جب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھاتے ہی آپ کی بھوک مٹ جائے گی، لازمی مٹے گی، اللہ کی عادت ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ لازمی یعنی جن کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لازمی ہوتا ہے، اللہ کی عادت ہے. یہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ وہ اختیار کیے جائیں تو رزلٹ اکثر نکل آتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی نکلتا. جیسے آپ بیمار ہوں اور آپ علاج کرتے ہیں تو عموماً فائدہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار فائدہ نہیں بھی ہوتا، دوائیں کھاتے رہتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ وہ سبب ہے جس پر اکثر رزلٹ نکلتا ہے. تو پہلی جو قسم ہے جس میں لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے. مثلاً آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پانی آپ نہیں پیتے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ میری پیاس بجھا دے گا اور اسی پیاس سے آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ خودکشی کا گناہ ملے گا. کیونکہ اللہ بتائے گا قیامت کے دن کہ میں تو جب بھی کسی کی پیاس بجھاتا ہوں تو پانی کے ذریعے بجھاتا ہوں. تم نے صرف دعا مانگی، پانی پینے کا انتظام کیا نہیں، تو میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا اور تم مر جاؤ گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کمانا فرض ہے تاکہ انسان روٹی کھا سکے. اس معاملے میں اللہ پہ توکل تو کرنا ہے لیکن توکل کا یہ مطلب کہ اسباب اختیاری نہ کرے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. دوسرا جو اسباب ہیں جن میں آتا ہے کہ کبھی اکثر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، وہ ہے بیماری میں علاج کرنا. اب آپ بیماری میں علاج کرتے ہیں تو اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. تو یہ والا سبب جو ہے نا یہ اختیار کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ بیمار ہوئے اور آپ نے علاج نہیں کرایا اور آپ مر گئے تو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ
تم جب بیمار تھے تم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے علاج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے کوئی یقین تھوڑی تھا کہ علاج کر کے شفا ملے گی، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے علاج ہوا پھر بھی نہیں، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک نہ ہو، تو میں نے صرف توکل کیا تجھ پر، تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی، اور بہت دفعہ علاج کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس لیے کہتے ہیں تاکید ہے علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ کوئی اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہے تو توکل کر سکتا ہے، اگرچہ اس توکل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ نامناسب کہا جائے گا اس توکل کو، کیونکہ علاج کرنا پیغمبر کی سنت ہے۔ تیسری قسم ان اسباب کی ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کبھی کبھار تکے میں ہو جاتا ہے، تو یہ تعویذ، رقیہ اور یہ جو ہے جادو، یہ ایسے اسباب ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان پر زیادہ تر نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا تو نظام عالمی تباہ و برباد ہو جاتا۔ جادوگر سب سے پہلے کیا کرتے، وہ اپوزیشن والے کسی جادوگر کو لاتے اور جو حکومت میں اس کے خلاف جادو کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیتے۔ حکومت یعنی سب جادو ہی کھیل رہے ہوتے پوری دنیا میں، اور جادوگروں کی پوری دنیا میں موج ہوتی، جادوگر یہ کرتے، جادو کے زور سے یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، کبھی یوں بنا دیا، نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا سارا۔ تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے، جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے، جادو ایک کمزور سبب ہے۔ نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے، لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے، زیادہ تر پر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو، اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے مگر آپ مرے نہیں، تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر، تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، اتنے طاقتور تھے، ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا، اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، تو ہم نے ان پہ جادو کیا، اتنا طاقتور جادو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، عام انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، تو یہ حکمت تھی۔ ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی، نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار، لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا وہ بھی بہت تھوڑا، اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں، حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا تم جاؤ، تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے، میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔